بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ فرح گوگی عرف گوگی خالہ کے بعد اب پیش خدمت ہے عظمیٰ باجی اور ان کی وارداتیں، وہ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب اسمبلیوں میں جانے کا یہ جو دانہ ڈال رہے ہیں، اس دانے کا کی بنیا، یہ دانہ کہاں سے آیا، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک ملاقات چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ سلیم صافی صاحب نے اس کو بالکل ایک آفیشیل رنگ دے کے پیش کر دیا۔ سلیم صافی صاحب کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بہت زیادہ ان کے تعلقات ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور وہ ایک خاص قسم کا لگاؤ، محبت، اٹوٹ رشتہ ہے ان کا، تو لہٰذا ان کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی اور عارف علوی صاحب بڑے ترلے منتا پا کے چیف آف آرمی سٹاف کو لے کے گئے ہیں اور وہاں پر جا کے بات چیت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گل پکی ہے، سچی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سچ جانتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں 3 باتیں جو سامنے آئی ہیں اور جو میرے ذرائع نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بات یہ تھی کہ پائن الیکشن دی کہانی جاؤ تسی پل، عمران خان کو یہ بتا دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی کے حالات کوئی نہیں ہے اور سیلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے، تو آپ الیکشن کو جائیں بھول۔ پھر جو عمران خان کا دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ میرے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور میری پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں اس کو روکیں، اور یہ دیکھیں کس طرح چڑھائی کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے غور کر لینے ہیں، لیکن تو جڑا نا بس رولا پانا چھڑ دے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے سر وہاں پر جو بات کمٹ کی اس کو انہوں نے پھر دوبارہ اتنے مکر گئے، باہر آ کے دوبارہ انہوں نے آئی ایس آئی مسٹر ایکس مسٹر وائی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نام لے کے نا نئے سرے سے نویں پرنٹر نہ پرانی فلم چلانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ پھر بہت زیادہ ایک دوسری سائڈ پہ غم و غصہ پایا گیا۔ اچھا، اب انہوں نے پھر یہ بھی کہا گیا تھا ان کو اس ملاقات کے دوران کہ آپ اسمبلیوں میں پائیں واپس جائیں، آپ اسمبلیوں میں جائیں اور اپنا رول پلے کریں، ایویں سڑکاں دے خوارنا آپ وہ تے نہ تسی لوگاں دے بالاں نو کرو۔ تو عمران خان نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن پائن بعد چ مکر گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 1-2 روز پہلے عمران خان صاحب نے تھوکا چاٹنے کا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی میں اسمبلی میں واپس جا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ وہ جو سائفر ہے اس کی تحقیقات کا اعلان کریں تو میں اسمبلی میں جا سکتا ہوں۔ یہ اسی ملاقات کا نتیجہ تھا اور اس میں یہ بات طے کر کے آئے تھے کہ میں اسمبلی میں واپس جاؤں گا، لیکن بعد چ مکر گئے۔ اب وہ وہاں سے مکرے اور جب ادھر سے یہ آیا کہ جناب انہوں نے بہت جو آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس کے بعد وہاں سے غم و غصہ آ گیا۔ پھر جناب انہوں نے ایک نیا پاسا پلٹا یہ عمران خان صاحب نے اور یہ دانہ پھینکا کہ میں جناب اسمبلی جان نو تیار ہاں، لیکن پائن ادھر لگی پورا نو لفٹ دا بوٹ وڈا سارا کہ اے لو بہو جی تسی ہن اسمبلی جاؤ، تسی اسمبلی نہ جاؤ، ساڈے لو تانوں چٹا صاف کورا جواب ہے۔ تسی بھاجی کسی پاسے دے ٹکن ہی نہیں گئے، آپ پر کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ذرائع نے بتایا کہ ان کو یہ میسیج واضح طور پہ دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد عمران خان نے ایک نیا پینترا بدلا۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ روزانہ بلکہ ہر گھنٹے کی بنیاد پہ پینترا بدل دے۔ آج انہوں نے پھر ایک واردات کی، اور واردات انہوں نے یہ کی، جی سی یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے آج خطاب کرنے کے لیے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی کا جو خطاب ہے وہ پائنوں سے وی سی دے گلے پہ آ گیا ہے، جن نے اے خبریں وہ منہ غلطی نہ نکل گیا ہوئے کہ میرا قائد ہمارے قائد ہیں جی۔ یعنی اس ملک کے اندر فرینکلی دیکھیں وی سی کا عہدہ جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ عہدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ وی سی ہے وائس چانسلر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم کوئی ڈاکٹریٹ تو اس نے کسی میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہاں پہ ایف اے پاس بھی وی سی رہے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن چلیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت تو نہیں ہے نا ایف اے پاس، یہ جو وی سی صاحب ہیں اصغر زیدی شاید ان کا نام ہے، شکل سے تو باہر پڑھے لکھے لگتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ڈاکٹریٹ وغیرہ تو کیا ہوگا، لیکن ان کے منہ سے نکلا ہمارے قائد۔ تو پاکستان کا قائد سر ایک ہی ہوا ہے آج تک، یاد رکھیے گا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ باقی جتنے قائدین آئے نا وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو ایک وے آف لائف دیا، یعنی باقاعدہ ایک معاہدہ کیا جس کو ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا کہ ریاست آپ کو یہ پروٹیکشنز دے گی اور آپ کے یہ فرائض ہیں، وہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا متفقہ طور پہ۔ اچھا، اس
کو آئین پاکستان کہتے ہیں. اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک بہت سارے لوگ قائد نہیں تسلیم کرتے. جماعت اسلامی والے کتنے مانتے ہیں فرینکلی, ٹھیک ہے, یا اور پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ کہاں مانتے ہیں بھٹو کو قائد. تو وہ قائد تو ایک ہی ہوا, پوائنٹ کی نوٹ سے فوٹو چھپی جس کا نام ہے قائد محمد علی جناح. اے بھائی صاحب نو جی وہ قائد لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قائد نو بھائیں تسی بلاؤ اپنے محلے چ, یا پی ٹی آئی جوائن کرو, ایتھوں کرو ریزائن, جا کے پی ٹی آئی جوائن کرو. آپ نے ہمارے پیسوں کے اوپر عمران خان کا فنکشن کروایا ہے اور اس کے بعد جناب اس کو قائد کہہ رہے ہیں. یہ زیادتی ہے, اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. ویسے یہ ہے کہ جس یونیورسٹی ہے وہاں پر سیاسی قائدین کو جانا چاہیے, بلانا چاہیے. یہ فنکشن تھا بیٹا ارسلان کا, وہ بیٹا ارسلان ہی ٹیلی فون کال والا, غداری سے لنک کر دو. یہ چونکہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا فنکشن تھا. یہ پہلے 2 فنکشن ہو چکے ہیں. یہ ایک فنکشن جو ہوا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا ہے اور ایک فنکشن کسی اور میں ہوا تھا. ایک میں شاہ محمود صاحب گئے تھے, ایک میں حمادر صاحب گئے تھے. تو یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جو موبلائز کرنے کے لیے نا, مزید جو یوتھی وائرس سے محفوظ رہ گئے بچے 18 20 22 سال دے, انہوں نے مزید انفیکٹڈ کر لی مختلف تعلیمی اداروں کے اندر. یہ کام ایک طرح سے شروع کیا ہوا ہے, یعنی سرکاری پیسے کے اوپر وہ اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں, اپنا سیاست آگے بڑھا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے, جس طرح سے بھی ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ ان کو اس پر روک تو نہیں سکتے, لیکن اعتراض ہو سکتا ہے, اور وہ اعتراض ظاہر ہے نون لیگ والے کر رہے ہیں. نون لیگ والے بیچارے ویسے نا صرف اعتراض کرنے جوگے ہے نا, اور انہوں تو ککھ نہیں ہو رہا. بہرحال وی سی صاحب جو ہیں ان کو نوٹس ہو گیا اور جواب مانگ لیا گیا ہے کہ باؤ جی تاڑے قائد سن تے گھر لائیو اتنے کی کرتے پے, یا تسی انہاں نال چلے جاؤ, لیکن سرکاری وسائل کے اوپر یہ نہ کریں. تو وہاں پر عمران خان صاحب گئے تھے. اچھا ایک آپ سے عرض کروں کہ آج انہوں نے جو ان کا جو ہے نا اپنا ساؤنڈ سسٹم, اس میں بڑی مہارت ہے. یہ جو عمران خان صاحب ہے نا, ان کے جو بھی ان کا ساؤنڈ ڈیل کرتا ہے, ڈی جے بٹ کرتا ہے یا پتہ نہیں ڈی جے نیازی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے اس کو بہت زیادہ مہارت ہے. ایک 2 نمبری وہ کرتے ہیں بڑی بریک سی, اور تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے یہ عوام میں سے آواز آ رہی ہے. عوام اچانک جو ہے نا ان کی اس بات پر بہت کلیپ کر رہی ہے, بہت خوش ہو رہی ہے. حالانکہ سر وہ باقاعدہ بریک واردات ہے جیڑی کہ ڈی جے بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے. آج انہوں نے ذکر کیا جو پھر ایک بار امریکی سازش کا اور سائفر کا ذکر کیا, تو اچانک سے درمیان میں نیوٹرل کی آوازیں کراؤڈ میں سے, ایسا فیل ہو رہا ہے کراؤڈ میں سے آوازیں آ رہی ہیں. حالانکہ کراؤڈ سے آوازاں نہیں آ رہی ہیں, آوازاں دے پوائنٹ اتوں آ رہی ہیں جتنے ہاتھ بٹن ہیں. جڑا سر جڑا بٹن اگے پیچھے کہہ رہے ہیں نا نابا شابا, وہ آوازاں کٹتا پیا, لیکن تاثر یہ ملا جیسے کراؤڈ کہہ رہا ہے نیوٹرل. تو یہ بھی ایک انہوں نے ہلکا سا ایک پلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے میں دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش کروں. باتیں مزید بھی ہیں, اور ان سائڈ بھی میرے پاس کچھ ہے, لیکن وہ میں فی الحال آپ کو نہیں بتاؤں گا. کوشش کروں گا مزید کنفرم ہو جائے پھر میں بتاؤں. بڑی سیدھی گلاں ہی ہیں جڑیاں مزید ہیں. تو عمران خان ایک دفعہ پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل پھر انہوں نے جو بات کی تھی وہ آرمی چیف کی تعیناتی اور آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی اور نیب چیف کی تعیناتی اور پھر میرٹ کی گل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ساری جڑی پوائنٹ ٹیپ چلا رہے ہیں نا, یہ صرف اس لیے ہے کہ میں کسی طریقے سے پریشرائز کر لوں ان کو جن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور کسی طریقے نال پائن میں نا انہوں نے اس جگہ سے واپس لے آواں کہ وہ میں دوبارہ اپنے سینے نال لالن ٹھا کر کے. لیکن ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ادھر سے سر مکمل ان کو جواب ہو چکا ہے. یہ آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد سر وہ گئے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں پرویز لائی صاحب کے پاس. پرویز لائی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں سیاسی حکمت عملی بنا لی گئی ہے کس طرح ہم نے سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. اور جناب پرویز لائی نے رل مل کے تو وہ بڑے خوش ہیں. اس میں اسلم اقبال صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. یعنی عمران خان نے ایکچولی جو اپنی ٹیم ہے نا پرویز لائی کو وہ دسیا کہ میں نہیں ہوں گا تو اسلم اقبال تین پوچھے گا کہ تو کی کرنا پہ. اصل میں انہوں نے اب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بندے نے کسی سے پیسے لینے ہوں اور وہ بندہ نہ دے رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا بھرا تو دے گا, تو منہ تے کرا دیں کہ اے تو دینے پیسے دے ہیں. اے پائے اسلم اقبال نو چودھری پرویز لائی دے منہ تے کرا گیا کہ اے تیرے تو حساب لے گا. تو اب پرویز لائی صاحب جو ہے نا وہ اسلم اقبال کو جواب دے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے چودھری پرویز لائی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو وہ صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, یا ظاہر ہے وڈے گھر لے چاہ رہے ہیں کہ چلو فی الحال نون لیگ نو کھل کھیڈن کا موقع نہ دیتا جائے, تھوڑا جہا ٹائٹ رکھا جائے.
تو اس لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف پلاننگ ہو رہی ہیں, اور وہ جو پلاننگ میرے تک پہنچی ایک دفعہ پھر ذرا اتنے انہوں نے نا کیا کہتے ہیں, انہوں نے ہوش جی آیا, جوش جی آیا لندن بیٹھے لوگوں نے, وہ میرے پاس کو تھوڑی بہت انسائیڈ ہے, وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. تو یہ عمران خان صاحب کا آج کا دورہ تھا. لیکن پائن اللہ بیٹھا ایک ہور سرکاری ملازم نو, اور دوجے پاسوں انہوں نے پائن اکا چٹا صاف جواب ہے. فی الحال یہ صورتحال ہے پاکستان میں. اس طرح کی صورتحال جو بنتی ہے وہ سر اگلے لمحے چینج بھی ہو سکتی, کل چینج ہو سکتی, پرسوں چینج ہو سکتی. لیکن عمران خان پائن پورے طریقے نال ترلے پا رہے ہیں کہ یعنی ترلا بھی پا رہے ہیں, تڑی بھی لا رہے ہیں, دھونس بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دھاندلی کی بھی کوشش کر رہے ہیں. وس نہیں پہ چل رہا بلوان دا بال اوپر سے ڈار صاحب پاکستان آ رہے ہیں سر, ٹھیک ہے, تو کام تو پھر اوکا ہی رہ گیا نا, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن یہ عمران خان کے حوالے سے تھی ایک انسائٹ. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اپنے گوگی خالہ کا, فرا گوگی کا بڑا تذکرہ سنا ہوگا کہ وہ 5 کرات والے ہیرے پنکی پیرنے نو پہنچاندی سی ملک ریاض تو لے کے, ہیریا دا ہار پہنچاندی سی, اور اس نے یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگز کروائیں پنجاب کے اندر, اور بہت انی پائی رکھی, بے تحاشا پیسہ کمایا. یہ ساری گفتگو آپ نے ماضی میں بہت زیادہ سنی ہوگی. ان کے خلاف کیسز بنے جو اس حکومت نے آ کے ختم کر دیے. پھر جناب کو زمین لی تھی, انہوں نے یاد ہوگا کو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر, وہ سر سارا معاملہ جو ہے پھر ایسے کو من آگے پریلے نے سیدھا سدھا کرتا ہے. تو کوئی 258 کنال زمین تھی, پنکی پیر نے لی, فرا گوگی بھی اس میں سگنیٹری ہے, وہ القادر یونیورسٹی والی. تو ساری داستانیں آپ نے سنوں گی. لیکن آپ کو میں علیمہ باجی کی جو سلائی مشینوں والی ہے نا گفتگو, اسے آگے لے کے جانا چاہوں. اور اب یہ جو آگے لے کے میں جا رہا ہوں یہ سر سٹوری ہے زاہد کشکوری صاحب کی. سما ٹی وی کے اوپر انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عظما نیازی یا عظما خان, عمران خان صاحب کی ایک بہن ہے عظما خان, عظما باجی انہیں کہا جاتا ہے. اور وہ عظما باجی جو ہیں ان کا ہسبینڈ ہے احد خان صاحب, احد مجید خان صاحب. یہ ان دونوں میاں بیوی نے عثمان بزدار صاحب کے دور میں جو لیا کا علاقہ ہے, لیا ظاہر ہے ایک پاکستان کا شہر ہے, اس میں ایک علاقہ ہے نواں کوٹ, وہاں سے ایک سر نکلنی تھی نہر, اور نہر جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے نکلنی تھی. اب یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تو نہر نکلنی ہے, تو سڑک نکلنی ہے, تو جناب رنگ روڈ چڑھنا ہے. تو جو سیانے بال ہوتے ہیں نا, یا جڑے انہوں نے جو حکومت اس لیے لیتے ہیں کہ یہ حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ اسی پیسے کمانے, ٹھیک ہے, وہ ان ایریاز کے اندر زمینیں اونے پونے داموں خرید لیتے ہیں. اور جب وہاں سے نہر گزر جائے گی, جب وہاں سے سڑک گزر جائے گی, جب وہاں پہ رنگ روڈ بن جائے گا, تو وہ جو کوڑیوں کی زمین تھی وہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. یہی واردات جو ہے یہ کی ہے اپنا عظما باجی نے بھی, ان کے ہسبینڈ نے بھی, اور زاہد کشکوری صاحب جو ہیں ان کے مطابق ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب 5261 کنال اراضی 13.5 کروڑ روپے میں انہوں نے خرید لی 2021 کے اندر, اور نہر کے دونوں طرف میں, اور جہاں سے نہر گزرنی ہے, اور اس کی جو قیمت تھی وہ 13.5 کروڑ روپے انہوں نے ادا کی. 24,000 روپیہ پر کنال کے حساب سے انہوں نے وہ جگہ خریدی, اور 13.5 کروڑ روپے بنتا ہے. اور اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج اس کی قیمت جو ہے نا سر وہ 70 کروڑ روپے ہے. تو یہ جو مفادات کے ٹکراؤ والا قانون تھا نا کہ جناب میں اپنے مفاد کو پسے پوچھ ڈالوں گا اور قوم کے مفاد کو آگے رکھوں گا, عمران خان ساری زندگی شریف فیملی کے اوپر یہی الزامات لگاتے رہے ہیں. ابھی بھی یہی الزام لگایا جا رہا ہے. جب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے اپنے دماد کے لیے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو یہ کہتی کہ میرے دماد دی وہ پلانٹ لگنا ہے تو انڈیا تو آنا ہے, تو وہ پلانٹ کا کچھ کر دے, تو اس پر نون لیگ والے اعتراض, تحریک انصاف والے ایکچولی اعتراض کرتے ہیں. تو سر وہ اعتراض جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, میں سچی بات ہے میں خود اس پر معترض ہوں. لیکن سر جی تسی اعتراض کر رہے ہو دوجیاں دے اتنے, تو بھائن تسی اپنے گھر دی بھی خبر لو نا, یہ تہاڈی باجی کی کرتی پھر دی. یہ جو زمین انہوں نے لی ہے عثمان بزدار کے دور میں, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اگرچہ کہا جاتا ہے دیکھا جائے تو 13 کروڑ روپے خرچے پائے, ٹھیک ہے, 70 کروڑ کی زمین ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کو وہاں نہیں پتا تھا کہ یہاں سے نہر گزرنی, ان کو پتا تھا, لہٰذا انہوں نے اس انفارمیشن کا فائدہ اٹھایا
اور جناب کروڑوں روپے کما لے. کتنی دیر گزری ہوگی؟ سال لنگیا ہوگا بڑی حد. سال جی پائے نا اتنا بڑا منافع. تو یہ ہے ایکچولی جو حکومت میں آتے ہیں نا لوگ, چاہے وہ پائے سجے پاسے دے ہون, پاویں کھبے پاسے دے ہون, پاویں اگلے پاسے دے ہون, پاویں پچھلے پاسے دے ہون, سر سارے کو جن اس حمام میں سب ننگے ہیں. وہ انڈیا کا ایک گانا تھا, دکی پہ دکی ہو یا ستے پہ ستا, غور سے دیکھا جائے تو ہے بس پتے پہ پتا, کوئی فرق نہیں البتہ. پائے نا ایتے نون لیگ دی حکومت ہوئے, ایتے عمران خان دی حکومت ہوئے, ایتے زرداری صاحب دی حکومت ہوئے, ایتے جناب مولانا فضل الرحمان دی حکومت ہوئے, پائے نا پتے دے پتہ ہی جے. جدہ جتھے وس چل رہا ہے نا اس زمینہ دا کاروبار کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ حوث, یہ ہرس ختم نہیں ہو رہی. زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی حوث اور ہرس ہمارے جو ہیں اپنا بالادست طبقے, ان کو اس طرح سے لگی ہے کہ یار مکڑ تے نہیں آ رہی, پتہ نہیں کتنے جا کے انہوں دی حوث اور ہرس مکے گی. بہرحال جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.